السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، دیکھو، دنیا کے اندر میں نا کوئی بھی انسان کہیں پہنچتا ہے یا کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہی کرتا ہے، خود ڈائریکٹ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ دارالعمل ہے، اور کسی عمل کو انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تو ہمیں پڑتی ہی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ناخن کاٹتے ہیں تو یوں ہی ایسے تو نہیں کاٹ لیتے ہیں نا، اس کو کاٹنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تب جا کر کے ہم ناخن کو کاٹ پاتے ہیں۔ یہ فطرت چیز ہے، یہ گھن لگے گا آپ کو، اچھا بھی نہیں لگے گا کہ یہ ناخن بڑھتا رہے پر اپنے آپ ختم بھی نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کو کاٹنا پڑے گا اور کسی نہ کسی چیز سے کاٹنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے چہرے کے بال ہو، داڑھی کے بال ہو، سر کے بال ہو، زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو اس کو بھی کاٹنے کے لیے نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ لباس پہنا ہوں میں، تو اس لباس کے لیے بھی کسی نہ کسی کی ضرورت، سوئی دھاگے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر سوئی دھاگے سے یہ لباس کو نہیں بنا سکتے۔ یا پرانے زمانے میں ببول کے کانٹے لگا دیتے تھے، تو اس کانٹے کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی نا، تب جا کر کے لباس بنتا ہے۔ درزی کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے لباس بنتا ہے۔ تو ہمیں کہیں پہنچنا رہتا ہے تو ہم گاڑی سے جاتے ہیں، اس میں پیٹرول لگتا ہے، پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، سڑکوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک بندہ لے کر کے جاتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام چیز۔ دنیا میں بغیر ذریعے سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت، ہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے امر کے بغیر کوئی ضرورت، کوئی چیز بھی، کوئی ذریعہ بھی ہمارا کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتی ہے کہ ہاں اس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دنیا کے اندر میں آئے، اپنی ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، اپنی ماں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر میں آئے ہیں، ایسے یوں نہ آ گئے۔ پھر ہم جب قبر کے اندر میں جائیں گے تو موت کے ذریعے سے قبر کے اندر میں جائیں گے، عالم آخرت میں جائیں گے تو قبر کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کے سامنے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی چیز ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آخرت میں بھی اگر پہنچے تو عالم ارواح میں تھے تو اللہ رب العزت تو ڈائریکٹ ہمیں آخرت ہی بھیج دیتے، یہ عالم دنیا یا عالم برزخ کا تو جھمیلا ہی نہیں رہتا نا، تو عالم ارواح سے اٹھا کر کے ڈائریکٹ ہمیں جنت یا جہنم جو بھی ہو۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرانا مقصد تھا اللہ رب العزت کو اس بندے کے لیے کہ عمل ضروری ہے، تو دنیا میں بھیجا۔ تو یہ تمام ذرائع ہیں۔ اسی طریقے سے امپورٹنٹ یہ تمام باتیں میں نے اس لیے کہی دوستو کہ سب سے بڑا اور سب سے بہترین ذریعہ ہمارا، آپ کا اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کا جو ذریعہ ہے اور بہترین ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، اگر آپ کی دعائیں نہیں ہوتی، آپ کی قربانیاں نہیں ہوتی، آپ اگر رات کے آخری پہر میں، یعنی پوری رات رو رو کر کے اللہ سے اگر دعائیں نہیں کیے ہوتے ہمارے لیے، تو یہ دنیا کو تو اللہ رب العزت کب فنا کر چکے ہوتے۔ سب سے پہلے تو یہ دنیا ہی نہیں ہوتا، اگر آپ اس دنیا میں نہیں آتے تو اللہ رب العزت یہ دنیا بناتے ہی نہیں۔ آپ کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی محبت میں اس دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی بنایا، اور آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی نبی بنا کر کے بھیجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کتنی قربانی، کتنی بے شمار قربانیاں دی۔ ایک ایگزامپل یہ ہے، یہی مان لیجئے کہ آقا علیہ السلام طائف گئے، کہ وہاں چند 2-3 قبیلے تھے، کہ آقا علیہ السلام کے دل کے اندر میں یہ بات آئی کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں جانے کے بعد ان قبیلے کے سرداران سے ملاقات کریں گے اور ان سے دین کی باتیں کریں گے کہ بھائی
اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف دعوت دیں گے، تو وہاں نے لوگوں نے طرح طرح کے طریقے سے آقا علیہ السلام کی مطلب بے عزتی کی، کسی نے چڑھایا، کسی نے جھوٹا کہا وغیرہ وغیرہ۔ تو آقا علیہ السلام وہاں سے مایوس ہو گئے، واپس لوٹ رہے تھے، اور اتنے میں ان لوگوں نے بس نہیں کی، چلو ٹھیک ہے بات نہیں مانا، آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے، چلو واپس آ رہے تھے، لیکن شریر بچوں نے آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر بازی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پتھر بازی کرتے کرتے آقا علیہ السلام کے پورے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، یعنی آقا علیہ السلام کے خون یہاں تک کہ آپ کے نالین تک پہنچ چکے۔ آخرکار آقا علیہ السلام تھک گئے، تو ایک انگور کے باغ ہیں ان کے قریب سائے میں آقا علیہ السلام بیٹھے، اور جبرائیل آتے ہیں۔ وہ جو قبیلہ تھا، وہ قبیلہ دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، وہ جو دو تین قبیلے تھے طائف میں، پہاڑوں کے بیچ میں تھے۔ جب یہ تکلیفیں دیکھی، یہ پریشانیاں دیکھیں، یہ مشقت جو ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، یہ تمام چیزوں کو دیکھے کہ اپنی امت کے لیے کتنا فکر کرتے ہیں، کتنا کوڑتے ہیں، کتنے تڑپتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو، یہ تڑپنا دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں ایسا ایسا ہوا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ تو تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے، کہاں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اللہ نے بھیجا، اگر آپ اجازت دو تو یہ دونوں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، اور یہ بیچ میں جو قبیلے ہیں، قبیلے والے جنہوں نے آپ کی باتوں کا انکار کیا، جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، ان کو چکی کی طرح پیس دیں گے، جیسے گیہوں پیستا ہے چکی کے اندر میں، تو اس کو پیس دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان کے نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور مانیں گے۔ تو ان کی ہی نسلوں میں سے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہاں سے ہجرت کر کے ہمارے ہندوستان تجارتی قافلے کے ذریعے سے، تجارتی قافلوں کو لے کر کے ہمارے ہندوستان آئے تھے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر میں آ کر کے تبلیغ کی، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دیکھو کتنی بڑی قربانی، اگر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیے ہوتے، اور دونوں پہاڑ اگر آپس میں آ کر کے مل جاتے فرشتے کے حکم سے، اور وہ تمام کے تمام لوگ پس جاتے، تو آج ہم شاید مسلمان ہوتے بھی کہ نہیں ہوتے۔ تو کتنا رحیم، کتنا کریم ہمارے نبی، ہمارے لیے کتنا شفیق تھے، کتنا محبت کرنے والے تھے، کتنا سوچتے تھے ہمارے آگے کے بارے میں، ہمارے فیوچر کے بارے میں، اور فیوچر کے دنیاوی اور آخرت کے بارے میں سوچتے تھے کہ کیسے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، ہمیشہ آپ کی نمازیں لمبی، جو فرض نماز ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو نمازیں ہوا کرتی تھی، تو آپ کی لمبی لمبی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے، جب سجدے میں گئے تو آپ نے 3 دعائیں کی۔ 3 کیا دعا کی کہ ایک تو یا اللہ میری امت کے اندر میں قحط نہ آئے، تو یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی کہ قحط نہیں آئیں گے۔ اور دوسری دعا کی میری امت کے اندر میں کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ کر دینا کہ اس قوم کے لوگوں کو مطلب صفحہ ہستی سے مٹا دے، قتل کر دے، یہ بھی دعا قبول ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اور تیسری دعا کی کہ میری امت کے اندر میں آپس میں جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، آقا علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول نہیں کی۔ تو یہ بات سننے میں حیرت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، اللہ نے مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو، اور اللہ رب العزت نے نہ دی ہو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دیے ہیں، لیکن تھوڑا گھما کے دیے ہیں، اور جتنا مانگے اس سے بڑھ کے دیے ہیں۔ کہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، یہاں تو آپس میں انسان رہتے ہیں، تو تھوڑی سی کسی سے کمی کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب کمی کوتاہیاں ہو گئی اس کے بعد پھر جب بندہ معافی تلافی کر لیتا ہے، جو بندہ معافی مانگنے کے لیے پہل کرتا ہے، تو ان کے
پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب وہ معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاف کرنے کے لیے یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی، معاف کرنے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ دعا ہم قبول نہیں کرتے ہیں، یہ دعا قبول کریں گے لیکن اس ذریعے سے قبول کریں گے۔ تو وہ نبی جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، زندگی بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سے کپڑے نہیں پہنے۔ صحیح کپڑے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دم عمدہ لباس، بہتر سے بہتر لباس، نہیں تو اس وقت کے جو پیسے والے چودھری ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے تو پہنا بھی کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے کانٹے سے لگائے ہوئے لباس پہنتے تھے، کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے آپ کے گھر میں، اور آپ ہی نہیں، آپ کے پورا پریوار، آپ کے صحابہ بھی بھوکے رہتے تھے یہ قربانیاں، کیونکہ آگے آنے والے جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ہم کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ زندگی گزارنا آسان ہو کہ ہمارے نبی کے صحابہ جو ہیں اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اور دیکھو آج ہم لوگ ان کی سنتوں کی کیسے جنازہ نکال رہے ہیں۔ سنتوں کے بارے میں آتا ہے دوستو کہ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹائی جا رہی ہو، اس وقت میں اگر کوئی بندہ ایک سنت کے اوپر، ایسی سنت جس سنت کو مٹائی جا رہی ہو، اس کو اگر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، زندہ کرے گا، تو 100 شہیدوں کے برابر میں اس کو ثواب ملے گا۔ اور شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندے کی گردن پہ تلوار چلتی ہے اور خون کا قطرہ، ایک قطرہ زمین پہ گرنے سے، زمین پہ گرا نہیں ہے ابھی، زمین پہ گرنے سے پہلے اس شہید کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو وہی اجر، وہی ثواب اس امت کے لوگوں کے لیے، اس امت کے مسلمانوں کے لیے یہاں رکھی گئی کہ ایک سنتوں کو زندہ کرنا۔ مثال کے طور پہ چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، تو چہرے پہ اگر داڑھی رکھ لی تو وہ ثواب حاصل ہوا ہے جو شہیدوں کو ملتا ہے۔ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہی چیز آپ کے ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے آپ کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ سر کے اوپر ٹوپی لگانا یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا امامہ باندھو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کو زندہ کرنے سے، مسواک کرنا یہ سنت ہے، اپنی والدین کی خدمت کرنا سنت بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی حکم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے سامنے میں اف تک مت کہو، ان کی باتوں کو مانو، اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا حسن سلوک کرنا، بلکہ یہاں تک بتایا کہ بہتر مسلمان، بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ میں صحیح معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے۔ تو یہ تمام سنتیں ہیں۔ یہ نیکوکار کی جو لباس ہے، اس لباس کو پہننا سنت ہے، بال کے رکھنے کی الگ سنت ہے۔ یہ تمام چیزیں، کسی سے ملاقات کریں تو مسکرا کر کے ملاقات کریں، السلام علیکم بول کر کے ملاقات کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں دوسرے کے لیے، کسی سے بات کریں تو نرم لہجے سے بات کریں، کہیں چلے تو اپنی نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، اور زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ تمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو بتاؤ، جو نبی ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ہم اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی غلامی تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کسی نہ کسی کی غلامی تو وہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم کسی دوسرے کی غلامی کرتے ہیں تو یہ زیب دیتا ہے؟ جبکہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہوگا ہمارے اوپر، تو بھائی تو بہتر ہوئے نا کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ہر طریقے کے احسان کیے ہوں، شفقت بھرے ہاتھ رکھے ہو ہمارے سروں کے اوپر، تو ان سے محبت کی جائے، ان کو فالو کی جائے، ان کی تمام چیزوں کو، ان کی صفاتوں کو اپنی زندگی کے اندر میں لانے کی کوشش کی جائے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ان کی ذات کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے، ان کی سنتوں کی اگر ہماری زندگی کے اندر میں ان کی سنتیں نہیں ہیں، تو پھر آخرت کا مسئلہ ہے ہمارے لیے، پھر جنت نہ مل سکے گی ہم کو، پھر قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں پائیں گے، پھر اعمال نامے ہمارے دائنے ہاتھ میں نہیں دیے جائیں گے، پھر پل صراط میں بجلی کی طرح پھر ہم پار نہیں کیے جائیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہمیں ہے،
ان کی شفاعت نہیں ملے گی تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت کے دروازے، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ تو ان کی اتنی قربانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو بس میرا یہی کہنا ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ میری ذات کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور خصوصاً جمعہ کے دن تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں یار، گانا گاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ سب سے بہتر ہے نا، کچھ تو گنگناتے ہیں نا، تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی آپ درود شریف پڑھو۔ یہ تو نہیں کہتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی چاہیے۔ لیکن چلو میں آپ کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ کرتے ہی ہیں نا، تو چلو وہ نہ کریں، یہ کر لیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود و سلام بھیج دیں، یہ کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فالو کرتے ہیں، آپ کبھی جینس پہنتے ہیں، کسی ایکٹر نے یہاں سے کٹا ہوا پہن لیا تو وہاں سے کٹا ہوا پہن لیتے ہیں، کسی نے وہاں سے کٹا ہوا پہن لیا تو وہاں سے کٹا ہوا پہن لیتے ہیں، کسی نے اس ٹائپ کا چشمہ لگایا تو اس ٹائپ کا چشمہ لگا لیتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی کو، اور کوئی ایکٹر کا اگر کوئی دوسرا اسٹائل ہوتا ہے تو اپنی پوری باڈی کو آپ اس لیول پہ لے کر کے آتے ہیں، کیونکہ اس کو فالو کرتے ہیں آپ، اس کی محبت ہے آپ کے دل کے اندر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کے اندر میں جو جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور ان کے ساتھ میں صحاباؤں سے محبت کریں، اور صحاباؤں کے ساتھ میں اٹھایا جائے، اہل بیت کے ساتھ میں محبت کریں، اہل بیت کے ساتھ میں اٹھایا جائے۔ ہاں، تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں اگر جنت پانی ہے اور اللہ کا رضا پانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانی ہے، تو دوستو سنتوں کے اوپر تو عمل کرنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر میں زندہ کریں۔ اور جب ہم یہ چیز کریں گے نا دوستو، پھر ہماری نسلوں کے اندر میں یہ چیز ایٹومیٹکلی جائے گی۔ کسی اسکول میں یہ چیز، کسی مدرسے میں یہ تمام چیزیں نہیں سکھائی جاتی، ہماری زندگی کے اگر اندر میں ہوں گے تو ہمارے بچوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، نہیں تو خالی کہنے سے، سننے سے یہ تمام باتیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے والدین کو دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا، تو ان کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا